نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، جزاک اللہ۔ میت کا اپنے قرض کے سبب محبوس ہونا۔ چاشت کا وقت تھا، لوگ ایک جنازہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے آئے۔ ورثہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اس میت کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے اس صاحب کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا صرف 2 دینار قرض ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنازہ پڑھانے سے انکار کیا اور فرمایا تم خود ہی اپنے صاحب کا نماز جنازہ پڑھ لو۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقروض آدمی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی برکت سے محروم نہ ہو جائے۔ جلدی سے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 2 دینار میرے ذمہ ہیں، میں ادا کروں گا۔ میت اس سے بری الزمہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کا نماز جنازہ پڑھایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ تجھے بھی رہن سے آزاد کرے جس طرح تم نے اپنے بھائی کو آزادی دلائی۔ ہر میت اپنے قرض کے سبب رہن رکھا ہوا ہوتا ہے اور جو شخص کسی میت کو اس سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کے دین سے آزادی دلائیں گے۔